علی بھی اگلا سوال ہے، نماز میں درود ابراہیمی کے بعد ہم لوگ تو بچپن ہی سے بس ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک دوسری دعا کا حکم ہے جس میں 4 چیزوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ ہماری پرانی نمازوں کا کیا بنے گا؟ پلیز کوئی حل ضرور بتا دیں، شکریہ۔ پہلی بات ہے کہ پرانی نمازوں میں تو اپنے باپوں کو روئے نا جنہوں نے آپ کو ادھورا دین دیا ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ میں نے تو یہاں تک بات کی ہے کہ آپ بخاری کی حدیث کے تحت کہ تشہد میں جو چاہو اپنے رب سے مانگو، میں نے کہا تھا آپ اپنی طرف سے بنا کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ہونی عربی میں سے، عربی میں جو چاہو اپنے رب سے مانگو، میں نے کہا تھا آپ اپنی طرف سے بنا کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ہونی عربی میں سے۔ عربی کمینے لوگوں کے سینگ نہیں ہوتے، کمینے لوگ ایسے پہچانے جاتے ہیں۔ کس طرح کمینگی کر رہا ہے، سوال خود بنا کے اپنے شاگرد کو دیا کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ ان ہماری نمازوں کا کیا بنا جس میں ہم رب جعلنی پڑھ رہے تھے۔ تو پھر کیا کہتا ہے، بابوں کو روئیں، انہوں نے آدھا دین سکھایا ہے۔ اور پھر ہم نے آپ کو دکھایا کس طرح ذلیل ہوا۔ اس میں کیا کہہ رہا ہے، آپ اپنی طرف سے بھی دعا بنا کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ تشہد کے بعد جو آپ کو دعا پسند ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے بھی بنا کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے بابے، ہمارے بزرگ تو قرآنی دعائیں بتا رہے ہیں، حدیثی دعائیں بتا رہے ہیں، تو اپنے ماننے والوں کو خود بنا کے کہتے ہیں خود پڑھو، اپنی طرف سے پڑھو۔ تو نے تو ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمیں تو قرآن سے دعائیں مل رہی ہیں، حدیث سے دعائیں مل رہی ہیں۔ مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا، رسول اللہ مجھے دعا سکھائیں جو میں نماز میں پڑھوں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا پڑھو۔ اور یہی دعا مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ نے بہاری شریعت میں لکھی ہے کہ آپ تشہد کے بعد، درود کے بعد یہ آپ پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ قرآن کی دعا لکھی پڑھیں۔ اور یہ جو جس پہ اعتراض کریں کہ مسلم میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، وہ بھی مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ نے بہاری شریعت میں لکھی ہے کہ آپ یہ پڑھیں۔ عام مسلمان رب جعلنی پڑھتے ہیں، وہ قرآن سے دعائیں ہیں، تو ہم جو پڑھیں قرآنی دعائیں ہیں، حدیثی دعائیں ہیں۔ یہ اپنے ماننے والوں کو کون سی دعائیں سکھا رہے؟ اپنی طرف سے بنا کے پڑھیں۔ تو اس نے تو اپنے ماننے والوں کو بیڑا غرق کر دیا۔ کیسے ذلیل ہوا اپنے ہی بیان سے، کیونکہ اس کے دل میں بغض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرے اعلان جنگ ہے۔ تو اعلان جنگ ظاہر ایسے ہوتا ہے کہ وہ ذلیل ہوتا ہے، اپنے بیان سے ذلیل ہو رہا ہے۔ پہلے آدھا دین ان کو رائیں، اب 13 دین کدھر گیا؟ انہوں نے تو قرآن سے بتائی ہیں، حدیث سے بتائی ہے، تو کہہ رہا ہے خود سے بنا کے پڑھیں۔ تو نے تو اپنے ماننے والوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایسے کے پیچھے جاؤ گے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اور اسی طرح ایک اہل حدیث مولوی بھی اعتراض کرتا ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ اسی طرح تشہد کے بعد التحیات جب پڑھا جاتا ہے، تشہد پڑھا جاتا ہے، تو اس کے اندر دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے درود شریف کے بعد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حالانکہ میاں ارسلان صاحب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ نماز کی دعا نہیں ہے۔ کیسے بڑے دعوے کر رہے ہیں، کتاب اٹھا کے نہیں پڑھتے۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تشہد کے بعد جو چاہے آپ دعا پڑھ لیں، جو آپ کو پسند ہو، مطلب جو آپ کو یاد ہے، آپ کے لیے آسانی آپ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ درس دیا ہے، امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ تو علماء رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، اور حدیث سے دعائیں وہ بھی پڑھتے ہیں، بہاری شریعت میں دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا، اور مسلم میں دعائیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، مسلمان پڑھتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے۔ تو جو رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتا ہے کہتا ہے نماز کی دعا نہیں ہے، بھائی تو اپنا دین بنا رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو چاہے پڑھو، اختیار ہے۔ تو کہہ رہا نہیں، یہ نماز کی دعا نہیں ہے اور نماز ہوتی نہیں ہے، یعنی یہ دعا مانگنا مستحب ہے، جو آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے، آپ علیہ السلام نے پڑھی ہے، وہ مستحب ہے۔ مانگے گے تو ثواب، نہیں مانگے گے تو گناہ نہیں۔ کوئی بھی آپ دعا پڑھ لیں، قرآن سے پڑھ لیں، حدیث سے پڑھ لیں، نہیں نماز نہیں ہوگی، یعنی اپنا دین بنا رہے ہیں جناب علی یہ۔ اور کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں اہل حدیث کہہ رہا ہے کہ نماز مدینے میں فرض ہوئی ہے اور سورہ اعراف مکے میں اتری ہے، جس میں حکم ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے خاموش رہو۔ تو کہتا نہیں، ہم نے پیچھے پڑھنا ہے، امام کے پیچھے پڑھنا ہے، اس لیے کہ سورہ اعراف تو مکے میں نازل ہوئی ہے اور نماز مدینے میں فرض ہوئی ہے۔ بچے کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج ہوئی تھی تو معراج کی رات نماز فرض ہوئی تھی، اور کتاب الصلاۃ بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ اور دعوے دیکھیں جناب علی،
کہ جناب ہم بہت بڑے عالم ہیں، اہل حدیث ہیں، حدیث والے ہیں، تو بخاری میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تشہد کے بعد جو چاہیں آپ پڑھ لیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو اختیار دیا ہے، یہ اختیار چھین رہا ہے اور اپنے فتح دے رہا ہے، جناب نماز نہیں ہوگی۔ ایسے جاہلوں سے بچے، آپ جو چاہیں آپ کو یاد ہو آپ دعا پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرمائے، اور ایسے جاہلوں سے اور ایسے جہلمیوں سے بچیں جو اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے ایمان والے ہی مساجد تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مقامات مساجد ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ کریم اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے جامع مسجد نور فیصل آباد میں۔ ہم نے اس میں سولر سسٹم لگانا ہے، پلیٹس لگانی ہے سولر، اس کا تخمینہ تقریباً 10 لاکھ روپے ہے۔ تو آپ حضرات اس میں شامل ہو۔ ہمارے جو اس کے سرپرست ہیں شکاگو امریکہ سے محمد رحمت نواز صاحب، انہوں نے 1 لاکھ روپیہ اس میں جمع کرا ہے۔ آپ دوست بھی اس میں شامل ہوں، اور یہ ہمارے نمبرز ہیں اور یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، یہ میرا نمبر ہے یہاں کا، اور باہر کے حضرات ہمارے بھائی محمد رحمت نواز صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ ان کا نمبر ہے، اور اس پروجیکٹ میں وہ ہمارے سرپرست ہیں۔ اللہ کریم آپ کو دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے۔ یہ اوپر والا حصہ جہاں ہم نے پلیٹس لگانی ہیں، اور یہ اللہ کا گھر ہے، ہم سب نے مل کے اس گھر کو روشن کرنا ہے، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، 3 چیزیں جو ہے وہ باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ ہے، دوسرا علم نافع، اور تیسرا نیک اولاد جب دعا کرتی ہے۔ تو ہم نے اس صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا جتنا بھی ہو سکے۔ باہر کے حضرات جو ہمارے بھائی ہیں وہ نواز صاحب سے رابطہ کریں، تو کوئی یہ 10 لاکھ روپے زیادہ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو خوش نصیب فرمائے اور اس نیک کام میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔